صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور خصوصاً اولاد کے حقوق اور اولاد کے حقوق میں سے جو اولاد کے ساتھ مساوی سلوک، عدل و انصاف کا سلوک کرنے کا قرآن و سنت نے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ یعنی اولاد کے حقوق کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ آج بات ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، طحال یا تلی، سپلین بھی جسے بولتے ہیں، تلی کے امراض کا روحانی علاج۔ تلی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے، سپلین میں گیلی اسے بولتے ہیں، اور بعض اوقات سکڑ جاتی ہے۔ تو دونوں حالتوں میں تلی کے بڑھنے اور سکڑنے کے مرض میں درج ذیل کلمات لکھ کر تلی پر باندھ دیں۔ کلمات یعنی کاغذ پر لکھیں اور وہ تلی کے اوپر وہ تعویذ کی صورت میں تلی والی جگہ پر اس کو باندھ دیا جائے۔ وہ کلمات کیا ہیں سماعت فرما لیں، مزید آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، انہ کان حلیما غفورا۔ اس کے بعد یا تحال ارجع الی مکانک، یا تحال ارجع الی مکانک بحق سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بحق سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ کلمات کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر تلی والی جگہ پر باندھ دیں، چاہے وہ تلی سکڑ چکی ہے یا پھیل چکی ہے، بڑھ چکی ہے، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ طاعون اور دیگر وبائی امراض سے حفاظت کا عمل۔ موسم کی تبدیلی پر مختلف وبائی امراض پھیلتی ہیں، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، انفلوئنزا ہو جاتا ہے، بعض اوقات وبائی بخار ہوتا ہے۔ تو موسم کی تبدیلی پر یہ وبائی بیماریاں آتی ہیں، نزلہ زکام، کھانسی، بخار وغیرہ۔ تو موسمی تبدیلی پر جو وبائی بیماریاں ہوتی ہیں، چاہے آج کل جس کو کرونا کہا جا رہا ہے، جس میں نزلہ زکام، کھانسی اور بخار وغیرہ ہوتا ہے، تو ان تمام نزلہ زکام، بخار، کھانسی اور وبائی امراض، موسمی تبدیلیوں کے امراض کے حوالے سے ان سے حفاظت کا عمل، اور اگر ہو جائیں تو شفا کا عمل یہ ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ اور عمل یہ ہے، روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ الانعام، سورۃ الانعام اس کی آیت مبارکہ 17 سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ 17 کو لکھ کر گھر کے داخلی دروازے، یعنی جہاں سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں بڑا دروازہ ہے، یا مکان کے اندر والی دیوار پر لگانا، گھر کی جو اندرونی دیوار ہے اس پر لگانا، یہ نہایت مفید ہوگا۔ وہ آیت کریمہ بھی میں تلاوت کر دیتا ہوں، ترجمہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ الانعام آیت مبارکہ 17۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے، کوئی نقصان پہنچائے، تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تجھے اللہ بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نقصان یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے اگر برائی تم تک پہنچی، نقصان پہنچا، بیماری پہنچی، آزمائش کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ اللہ ہی اس آزمائش کو دور فرماتا ہے۔ اور اگر بھلائی وہ پہنچائے تو پھر اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی شکل میں کوئی مصیبت ہم پر آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، چاہے اللہ ہمیں بھلائی پہنچا دے،
ہمارے لیے بہتریاں ہی بہتریاں فرما دے، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو جو اگر نقصان بھی ہے تو وہ در حقیقت ہماری آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اللہ ہمیں مقام عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ آزمائش کے بدلے میں گناہ بعض اوقات تکلیفوں مشقتوں کے ذریعے، یہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا تھا کہ بندہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو یوں اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہرحال اللہ ہی آزمائشیں بھی دینے والا ہے اور اللہ ہی بھلائیاں عطا فرمانے والا ہے۔ دوسرا روحانی علاج، وبائی امراض ہوں، طاعون ہو، کوئی بھی مرض ہے، تمام امراض کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ دوسرا روحانی علاج اور وظیفہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں، یا مالکو، یا قدوسو، یا سلامو، یا مالکو، یا قدوسو، یا سلامو، ان کو صبح اور شام 11 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی وباؤں سے، موسمی اثرات سے، نزلہ زکام، کھانسی، بخار، دیگر اگر وبائی امراض ہیں ان سے اللہ تعالی حفاظت میں رکھے گا۔ یا مالکو، یا قدوسو، یا سلامو، اس کو صبح شام 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی تمام امراض سے شفا عطا فرمائے گا۔ تیسرا جو روحانی علاج ہے اور وظیفہ، یہ دعا کے طور پر ہے، اللہم اذہب البأس رب الناس، اللہم اذہب البأس رب الناس واشفی فانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، واشفی فانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما، شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا اس کو لازمی پڑھیں انشاءاللہ۔ اس میں یہی عرض کیا جا رہا ہے، اس کا میں ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے اور شفا یابی سے نواز دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا نصیب فرما جو کوئی بیماری نہ چھوڑے۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ دعا مانگیں تو اللہ ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ ایسی شفا عطا فرماتا ہے کہ پھر بیماری کا نام و نشان ہی نہیں رہتا۔ تو آج چونکہ موسم ان دنوں میں تبدیل ہو چکا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، سردی کا معاملہ ہے، اس خشک سردی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بارش ہو جاتی ہے، تو سبھی موسمی تبدیلیوں پر ان روحانی وظائف کو، روحانی علاج جو ہیں، ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، خود بھی پڑھیے، اپنے اوپر پڑھ کر دم کیجئے، اپنے گھر والوں پر، بچوں پر پڑھ کر دم کیجئے، اپنے دوست احباب، رشتہ داروں کو، اعزاء اقرباء کو یہ روحانی علاج بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، مسلمان بچوں کا، امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے ان وبائی بیماریوں میں، ان امراض میں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ باعث نجات ہوگا، فائدے اور بھلائی کا باعث ہوگا، ہمارے لیے بھی شفا کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے امت مسلمہ تک پہنچائیے، یہ بھی صدقہ جاری، اچھی بات بھی لوگوں تک پہنچا دینا، اچھا علم، نفع والا علم جو ہے یہ لوگوں تک پہنچانا، حدیث مبارکہ کے مطابق یہ صدقہ جاری آتا کہ اس کا ثواب، اگر اس پر آپ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ عمل کرتے رہیں گے تو اس کا ثواب دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں قبر میں ملتا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین سامعین، اولاد کے حقوق کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے، اور خصوصاً اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیسے قائم کیا جاتا ہے، کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، قرآن و سنت کی اس حوالے سے تعلیمات کیا ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور ہر عہد میں، ہر قوم، ہر وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے گئے۔ سب سے آخر میں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اب تا قیام قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو تعلیمات لائے، جو دین اسلام لائے، اس ہی کی پیروی جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین منتخب کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، وہ گھاٹے والوں میں سے ہوگا۔ بہرحال ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ دین، اللہ کا منتخب کردہ دین اسلام ہی ہے۔ تو یوں اب قیامت تک قرآن مجید فرقان حمید، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کاملہ، یہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ تو قرآن و سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مرد اور ایک خاتون یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ امہ حوا سلام اللہ علیہا سے انسان کی جو ابتدا یہ فرمائی، نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور پھر نسل انسانی بنی نوع انسان پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ آج دنیا کی آبادی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں میں ہے، تقریباً 7 ارب کے قریب انسان جو ہیں ان کی آبادی پہنچ چکی ہے۔ اور پھر والدین جو کہ انسان کے، ایک بچے کے اس دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ہوا کرتے ہیں، والدین کی قرآن و سنت اور دین اسلام کی روشنی میں بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ والدین ہی اولاد کے لیے جنت ہیں، اسی طرح والدین کے لیے اولاد جنت یا دوزخ ہو سکتی ہے، اولاد کے لیے والدین جنت یا دوزخ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ والدین کے لیے ان کی اولاد جنت یا دوزخ ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر والدین اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کریں، ان کی صحیح پرورش کریں اور پھر بالغ ہونے پر ان کا نکاح کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور وہ اولاد جو ہے وہ نیک بن جائے، سچے مسلمان بن جائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے والدین نے جنت پا لی۔ لیکن اگر والدین اپنی اولاد کی صحیح خطوط پر تربیت نہ کر سکیں، خاص طور پر قرآن و سنت کے مطابق تربیت نہ کر سکیں، اور اولاد اللہ نہ کرے گمراہ ہو جائے، کسی اور اللہ نہ کرے دین کی پیروکار بن جائے اور برائیوں میں پڑ جائے، اور صرف اس وجہ سے کہ والدین نے تربیت صحیح نہیں کی تھی، دین اسلام کے مطابق نہیں کی تھی، تو اب وہی اولاد جو صحیح تربیت کرنے پر جنت کا مستحق والدین کو بنا رہی تھی، اب وہ جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے خاص طور پر یہ آیت کریمہ بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، خود اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ جس کا ایندھن پتھر بھی ہیں، جس کا ایندھن انسان بھی ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اسی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ والدین جو ہیں وہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو وہ اس جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے جس کا ایندھن انسان ہیں، جس کا ایندھن پتھر ہیں۔ لیکن اگر والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو پھر، کیونکہ انفسکم کا بھی لفظ یہاں پر موجود ہے، خود اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ خود بھی بہتر بنو، اپنی اولاد کو بھی بہتر بناؤ۔ خود بہتر بن گئے، اولاد کو بہتر نہ بنایا، اولاد جہنم کا ایندھن بن گئی، اور تم نے چونکہ ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی، تو حدیث مبارکہ کو اس کے ساتھ مربوط کریں، ملائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین جو ہیں تربیت صحیح نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی جہنم کا مستحق بن گئے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے کہ جیسے اولاد اگر اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، اور جو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ والدین تمہارے لیے تمہاری جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں، یعنی اگر ان کی خدمت کی جائے تو جنت پا سکتے ہو، ان کی خدمت، ان کے حقوق پورے نہیں کرے گی اولاد تو پھر جہنم کا مستحق ہوگی۔ اسی طرح والدین اگر اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کریں گے تو وہ جنت کے مستحق بن جائیں گے، اگر صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرتے تو وہ جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ اب والدین پر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ والدین پر اولاد کے حوالے سے، جب اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اقامت پڑھی جاتی ہے، اسی طرح تحنیک گھٹی دی جاتی ہے، اسی طرح اولاد کی طرف سے عقیقہ کیا جاتا ہے، اچھا نام رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اولاد کے حقوق ہیں، والدین کی یہ ذمہ داری ہیں، والدین کے فرائض میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ میں ایک موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے،
ما نحل والد ولدہ احسن من ادب حسب، کہ کسی باپ نے، والدین نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا. یعنی اولاد کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ اولاد کی سب سے اچھی تربیت کی جائے. اور پھر سنن ابن ماجہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ موجود، فرمایا اکرموا ابناءکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کو عزت دار بناؤ، خود بھی ان کو عزت دو اور معاشرے کا عزت دار شہری بناؤ. دین اسلام کے حوالے سے ان کی تعلیم و تربیت کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں بھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب وہ تقویٰ کا پیکر بنیں گے تو اکرموا یہاں پہ لفظ فرمایا کہ وہ عزت اور تکریم والے ان کو بناؤ، تو اللہ کی نظر میں بھی ان اکرمکم سب سے عند اللہ اتقاکم، اگر وہ تقویٰ کا پیکر بنیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی اکرم بن جائیں گے، عزت والے بن جائیں گے. اور حقیقی عزت تو وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ہو. تو فرمایا اپنی اولاد کو عزت دار بھی بناؤ اور ان کی بہترین تربیت بھی کرو، انہیں اچھے آداب بھی سکھاؤ. تو قرآن و سنت، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمیں اسی جانب رہنمائی کر رہے ہیں. اب اولاد کی تربیت کیسے کی جائے؟ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے وہی فرمان مبارکہ اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن وقراءت القرآن. فرمایا کہ اپنی اولاد کو کم از کم 3 نیک خصائل یہ لازمی سکھاؤ. قرآن حدیث کا علم سکھانا ہے، ہم نے ہر اچھی عادت سکھانی ہے، تمام اچھے معاملات سکھانے، لیکن خصوصیت کے ساتھ 3 چیزیں فرمائیں. اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیوں کی محبت سکھاؤ، جن میں خاص طور پر اہل بیت کا نام بھی لیا، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری تمام امت میری اہل بیت ہے. تو بہرحال تیسرا فرمایا وقراءت القرآن، قرآن کریم کا علم سکھاؤ، قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ، اور پڑھنے میں اس کو سمجھنا بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں. تو یوں کیسی خوبصورت بات ارشاد فرما دی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھائی جائے، آپ سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیوں کی محبت سکھائی جائے اور قرآن کا علم سکھایا جائے. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم کا علم یوں سکھا رہے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. کیا ہم اپنی اولادوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس طرح ڈال رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے. تو یہ محبت اپنی اولاد کو سکھانی ہے. اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت، جن میں تمام امہات المومنین، مومنوں کی مائیں بھی شامل ہیں، جن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد بھی شامل ہیں، تمام شاہزادے شاہزادیاں بھی شامل ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں. ان کی محبت بھی سکھانی ہے. تو یہ بھی اولاد کی تربیت میں سے ہے. اگر ہم قرآن و سنت کا علم نہیں سکھاتے، یہ محبتیں نہیں سکھاتے، تو اس کا مطلب یہ ہم اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. جہاں ہم دنیاوی علوم ہم چند روزہ زندگی کے لیے، یعنی 25 30 سال تک ہم اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کتنی ہے. کوئی بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا، شورٹی نہیں دے سکتا کہ میں نے 50 سال جینا ہے، میں نے 60 سال جینا ہے، میں نے 70 سال جینا ہے. اوسط عمر جو ہے وہ 50 سے 70 سال تک جو ہے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ 50 سے 60 سال، زیادہ سے زیادہ 60 سال ایوریج ایج ہے. تو لیکن وہ بھی ہمیں نہیں پتہ. حقیقت میں تو عمر ہماری زندگی ایک سانس کی ہے، وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں کہ وہ اگلا سانس آنے والا آئے گا یا نہیں آئے گا، یہیں اٹک جائے گا، رک جائے گا. بہرحال اس چند روزہ زندگی کے لیے ہم 30 سال تک اپنی اولاد کو دنیاوی علوم سکھا رہے ہوتے ہیں. منع نہیں ہے، سکھائیں، ضرور سکھائیں، ضروری ہیں. دنیاوی طور پر تمام قوموں میں اوج کمال حاصل کرنے کے لیے انہیں سائنس سکھائیں، انہیں ٹیکنالوجی کے علوم سکھائیں، لیکن جو ہماری بنیاد تھی، جو بیسک تھی، جو بندہ مومن اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ قرآن پاک کا علم ہے. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے روشناس ہونا ہے. وہ دین اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے روشناس ہونا ہے. اگر یہ علم نہیں ہے تو پھر چاہے ہم جتنے بھی دیگر علوم حاصل کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح خطوط پر تربیت نہیں کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ PhDs یا بڑا کچھ پڑھے ہوتے ہیں لیکن نماز جنازہ نہیں آتی،
دعائے قنوت نہیں آتی، دیگر جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں ان سے کما حق ہو واقفیت نہیں ہوتی بعض اوقات، تو یہ پھر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے اولاد کی صحیح خطوط پر تربیت نہیں کی، اور پھر یہی معاملہ ہوتا ہے جب ہم اپنی اولاد کی صحیح طرح تربیت نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ حدیث مبارکہ کہ جو بخاری شریف میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ تو فرمایا کہ والدین پھر اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی والدین نے صحیح تربیت نہ کی تو وہ ہو سکتا ہے کسی اور مذہب کی تعلیمات کی طرف چل پڑیں، خصوصاً جب بچے اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچے ذہن کے ہوتے ہیں، جو جس چیز پر لگا دیتا ہے وہ اسی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہمارا یہ معاشرہ، خاص طور پر یہ آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ جب اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ایسے ایسے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ جو ہے وہ کالجز اور یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو متاثر کر رہا ہے، لادینیت کا فتنہ ہمارے بچوں کو متاثر کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو ملحد اور بے دین بنایا جا رہا ہے، سیکولر بنایا جا رہا ہے، لبرل بنایا جا رہا ہے، قادیانیت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، اسلام سے بیزار کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات تھیں، قرآن اور سنت کی جو تعلیمات تھیں وہ نہیں سکھائیں، اپنے دین اسلام کے جو عقائد تھے، جو اخلاقیات تھیں، جو معاملات تھے وہ ان تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچائے، تو بچے پھر جو ہیں وہ دین بیزار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دین اسلام کی تعلیمات جب انہیں بتائی جاتی ہیں تو وہ اس کو بہت ہی اجنبی طریقے سے ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اجنبی چیزیں ہیں، کوئی نئی چیزیں ہیں، یہ جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں ہم نے تو یہ پڑھی نہیں ہیں، سنی نہیں ہیں، ان کے بارے میں والدین نے نہیں بتایا تھا۔ بہرحال اس حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ کہیں ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن تو نہیں بنا رہے۔ اور پھر مساوات کی بات کی جائے، وہ ماں جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ نے ایک کھجور دی تو اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان برابر تقسیم کر دی، خود نہیں کھائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا اب میں وہ جنتی ہے، وہ جنت کی حقدار ٹھہری، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کے درمیان، دو بیٹیاں تھیں ان کے درمیان مساوات کی، انصاف کا معاملہ کیا۔ دوسری جانب یہ تربیت کے حوالے سے صحابہ کرام الحمدللہ وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ صرف تربیت انہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کے تو صدقے سے ہمیں تربیت ملی ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے ایک بیٹے نعمان رضی اللہ عنہ ان کو باغ عطا کرتے ہیں، ایک روایت میں غلام دیتے ہیں تحفے کے طور پر، ہدیہ تحفے کے طور پر ہبہ کرتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے نعمان ان کو ایک باغ دیا یا غلام دیا ہے، دونوں روایات ملتی ہیں، تو آپ اس پر گواہ ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ تو صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا انہیں بھی باغ یا غلام دیا ہے، برابر سبھی میں دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلال میں آگے، آپ نے فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اولاد میں جو بھی چیز تقسیم کریں برابر برابر تقسیم کریں، برابر وراثت میں ان کو حصہ دیں۔ تو یوں اس حوالے سے اولاد میں ہر حوالے سے محبت کا ہے ذکر، تربیت کا معاملہ آئے، وراثت کی تقسیم کا معاملہ آئے، اسی طرح آپ نے کوئی تحفہ دینا ہے تو پھر اولاد میں غیر مساوی سلوک نہ کیا جائے، ہمیشہ مساوات کو برقرار رکھا جائے۔ ہاں بعض اوقات کوشش یہ کی جائے ظاہری محبت سب میں برابر ہو، لیکن بعض اوقات دلی میلان ہو سکتا ہے تھوڑا سا کہیں کم یا زیادہ، لیکن اس میں بھی کوشش یہ کی جائے کہ سبھی بچوں کو اکٹھا ایک جیسا سلوک روا رکھا جائے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں سبھی سے برابر محبت کا اظہار کیا جائے۔ حتیٰ کہ اسلام کی تعلیمات میں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے، پیشانی پر بوسہ دیا کرتے، چادر بچھا دیا کرتے۔ تو بہرحال آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی یہ جو تعلیمات ہیں ان کو مد نظر رکھیں، اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کریں۔ آج ہم اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کریں گے تو ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہتر سلوک کریں گی۔ ہاں دوسری جانب اولاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر بحیثیت انسان والدین سے کوئی تھوڑی سی لغزش ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، تو پھر اولاد پر یہ نہیں ہے کہ وہ والدین کو کوسیں یا ان کے ساتھ برا سلوک کریں، اولاد کو پھر بھی
یہ حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حتیٰ کہ والدین مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، تو حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ وہ والدین ہیں۔ والدین نے اگر جو بھی سلوک کیا اس کے وہ ذمہ دار ہیں، اولاد جو سلوک کرے گی وہ اولاد سے پوچھا جائے گا، اولاد ذمہ دار ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اپنے تمام فرائض خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کو اپنے والدین کا باادب بنائے، اور جو اولاد کے ذمے فرائض ہیں والدین کے حوالے سے، جو والدین کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا یہ معاشرہ، یہ دنیاوی زندگی بھی خوبصورت گزرے، اور کل روز محشر والدین اور اولاد سبھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ ناظرین و سامعین، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے وہ حدیث مبارکہ بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ جس میں یہ موجود ہے کہ مرد جو ہے، صحیح مسلم میں ہے، مرد اپنے بیوی بچوں اہل و عیال سب گھر کا نگران ہے، اس سے پوچھا جائے گا کل روز محشر، اور عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی اپنے بچوں کے حوالے سے نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی مرد اور عورت، ماں اور باپ دونوں گھر اور اپنی اولاد کے حوالے سے کل روز محشر جواب دہ ہوں گے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا شیزہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی کہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر سے پریشانی دور نہیں ہو رہی، اس کے لیے وظیفہ۔ جی سبھی گھر والے نماز لازمی پڑھیں، تلاوت قرآن کریم کا معمول بنائیں، اس کے بعد درود پاک کی اور استغفار کی کثرت کریں۔ یہ درود پاک اور استغفار کی کثرت انشاءاللہ ہر قسم کی برکتیں لائے گی۔ گھر میں جو بھی داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبھی کو کہا جائے۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر سے پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں مقبول صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میں پروگرام یاد الہی سن رہا ہوں، میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے فحاشی اور بری باتوں سے بچنے کا وظیفہ بتایا تھا، وہ مجھے بھول گیا ہے، دوبارہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، فحاشی وغیرہ سے بچنے کے لیے سب سے بہتر وظیفہ یہی ہے کہ درود پاک کی کثرت کریں۔ آپ اس کو فی الحال اپنے معمول کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ سورہ یاسین یہ ایک مرتبہ پڑھ کر روزانہ پانی پی لیں دم کر کے، تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ من جوائن کیا صبا صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی اگر خواب میں سانپ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جس حوالے سے عام طور پر سانپ دشمن کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ نماز، تلاوت قرآن اور درود پاک کی کثرت کریں، اس کے ساتھ صدقہ اور خیرات لازمی دیں، یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ رضیہ صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹانگیں کام نہیں کرتی، بیساکھیوں سے چلنا پڑتا ہے، اور دوسرا انہوں نے جو ماہواری کے دنوں کے بارے میں کہا کہ 10 سے 12 دن، اس میں عرض کروں 3 سے 10 دن یہ دن ہوتے ہیں، اگر 10 سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ بیماری کا، استحاضہ کا یہ خون ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو مینسز ہیں ان کی کثرت کا روحانی علاج، حیض کا خون اگر اپنی میعاد سے زیادہ آتا ہو اور شدید تکلیف ہوتی ہو تو سورۃ الدہر 29ویں پارے میں موجود ہے، 29ویں پارے کی یہ سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، اس کو پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ خون آنا بند ہو جائے گا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر 21 مرتبہ بارش کے پانی پر دم کر کے پلائیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ نیاز صابری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ محمد یونس صاحب ہیں، دشمن کے شر سے بچنے کا وظیفہ انہوں نے پوچھا ہے، اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں سورہ کوثر اس کو کثرت سے پڑھیں، اور یہ باقی تمام لسنرز کے لیے بھی ہے، گھر میں خیر و برکت، ہر قسم کی خیر و برکت کے لیے بھی ہے، اور دشمن کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہے۔ عبد المجید صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شادیوں اور اولاد کے بارے میں پوچھا، مختصراً عرض کر دیتا ہوں، غالباً 4 سے زیادہ آپ کے عقد ہیں، 4 یا 4 سے زیادہ، اور آپ کے 18 صاحبزادے ہیں، اور اسی طرح 4 سے 5 بلکہ 9 تک کا بھی ذکر ملتا ہے صاحبزادیاں ہیں۔ ندیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں درود ابراہیمی کو وظیفہ بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل وظیفے کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ آمدنی بڑھانے کا وظیفہ پوچھا ہے تو سب سے بہتر وظیفہ یہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا
حدیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا صبح فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، ایک تسبیح روزانہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ ناظرین و سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام سنا، بہت اچھا ہے، اور میرا نام یاسر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، اور دوسرا کہتے ہیں کہ مجھے خواب بہت عجیب آتے ہیں۔ خوابوں کے لیے یہ ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی اور چاروں قل 3 مرتبہ پڑھ کر سوئیں، اگر پھر بھی کوئی برا یا ڈراؤنا خواب آئے تو بائیں طرف تھوک دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں اور دائیں کروٹ سو جائیں۔ اور موت سے ڈرنا، موت کا خوف، اللہ کا خوف، یہ تو بندہ مومن کو ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اللہ کا خوف ہی تو ہمارے دلوں سے نکل گیا، موت کا خوف نکل گیا، تو آج ہم کما حقو اللہ کے جو احکام ہیں، تعلیمات ہیں، ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو اس حوالے سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، درود پاک کی کثرت کریں، نماز تلاوت استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ہمارے ایک لسنر ہے محمد دین سیالوی صاحب، کہتے ہیں گھر میں سر میں اگر شدید درد ہو، اتنا شدید درد کہ پریشانی ہو، تو کیا بندہ نماز کے الفاظ جو ہیں وہ زبان کے بجائے دل سے ادا کر سکتے ہیں؟ جی، زبان سے اس طرح ادا کرنے ہوتے ہیں کہ کم از کم اپنے کانوں تک پڑھیں، خود سنائی دے رہے ہوں، اور صرف دل میں پڑھنے سے یہ فقہا نے لکھا ہے کہ یوں نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے یہ کہ سر میں درد ہے تو آپ اس کی میڈیسن کھا لیں، دم کر لیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیں، کم از کم زبان ہلے اور اپنے کانوں تک آواز جائے، یہ اس طرح نماز جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پڑھنی چاہیے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، اور انہوں نے وظیفے کا پوچھا آج کا، جی یا مالک یا قدوس یا سلام، اس کو صبح شام 11 مرتبہ پڑھیں، ہر قسم کی وبائی امراض سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ طاہرہ صاحبہ فیصل آباد سے چاشت کے نوافل کا پوچھا کتنے ہیں، وقت پوچھا ہے، جی سورج جب مکمل ابھر آتا ہے تقریباً 10 بجے اس کا وقت آج کل شروع ہو رہا ہے، 4 نوافل پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے لسنرز جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا، دعا ہیں غالباً انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ دیگر لسنرز میں شامل ہیں اکرام الحق صاحب ہیں، سدرہ صاحب ہیں، محمد عارف صاحب ہیں، اور ہمارے لسنرز میں ہیں محمد آصف صاحب ہیں، فیصل نویز صاحب ہیں، رخسانہ صاحبہ ہیں، محمد مظہر مصطفیٰ صاحب ہیں۔ آپ جن کا میں نے نام لیا انشاءاللہ کل آپ کے سوالات کے جوابات ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد